اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے اور ان کے فالوور جتنی بھی ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مفہوم اور مطلب تھا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ کون ہیں، وہ مشرک ہیں اور ان کی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ان کے بارے میں جو انہوں نے شرعی حکم دیا ہے وہ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کا الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب کی بہت ساری بیانات ہم نے سنے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے خود کئی بیانات کے اندر فرمایا ہے کہ ہماری بات کتاب و سنت سے ہے، اور جو بات کتاب و سنت سے ہٹ کے ہوگی ہم وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو عوام تک پہنچانا یہ ہمارا منہج ہے۔ تو بحمدی تعالیٰ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بھی منہج اہل حدیث قرآن و سنت کو پروموٹ کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کے اوپر جو ہے اپنی خدمت سر انجام دیتے ہوئے میں جناب شیخ مصطفیٰ امن پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو فرمایا ہے ذرا اس کے اوپر دوبارہ سے توجہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ذمہ داری ہے حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، ٹھیک ہے جی۔ طاغوت کو طاغوت ہی کہنا ہے نا، جب تک طاغوت کے ساتھ کفر نہیں کریں گے اس وقت ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ طاغوت کو طاغوت ہی کہنا ہے، جب تک کہ ہم طاغوت کو طاغوت نہیں کہیں گے تو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اہل طاغوت ہے، اہل شرک ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو بریلوی حضرات ہیں وہ اہل شرک ہیں، یعنی اہل طاغوت ہیں۔ پہلے ان کا بیان ہم سنیں گے تاکہ پھر بعد میں ہم اس پہ کلام کر سکیں۔ ان کا نماز جنازہ کیسے ہے؟ ان کی کوئی تکریم نہیں، ان کی کوئی کرامت عزت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور ہمارے علماء ہیں اہل حدیث کتاب و سنت کے کام کرنے والے، جنہوں نے تحریک لبیک اور منشور تحریک لبیک اور بانی تحریک لبیک کی بڑی عزت کی ہے، اور ان کا سپورٹ کی ان کے لیے بیان دیے ہیں، جن میں دیگر ان کے یعنی جو معاونین ہیں ان کی ٹیم کی طرف سے بھی، اور دیگر اہل حدیث علماء جو علماء حق بیان کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے تحریک لبیک کی سپورٹ میں کئی ایک بیان ریکارڈ کروائے ہیں۔ آپ آن دا نیٹ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کا موقف تحریک لبیک کے متعلق، تو انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور انداز میں پروموٹ کیا اور سپورٹ کیا ہے جو تحریک لبیک کا منشور ہے اس کو۔ اب چونکہ جناب مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب جو ہیں، انہوں کو شاید یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ان کے اپنے علماء جو بریلوی مسلک کے ان علماء ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ توحید کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے نا، لوگوں کو عقیدہ توحید پر مستقیم رکھیں، نہ کہ اہل شرک کی توقیر عزت کر کے ان کے جنازے پڑھ کر عقیدہ توحید میں خلل لائیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی انسان زندہ تھا، بدعتی اور مشرک تھا، مرنے کے بعد پر نماز جنازہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جی جو عقیدہ دان بدعتی ہو اور کتاب و سنت سے جس کے عقائد نہ ہوں، اس طرح کے جس کی بھی عقائد ہوں، لہٰذا اس کے خلاف بولنا بھی ہمارا ہی منہج ہے، اور اس کا کوئی نماز جنازہ نہیں، اس کی کوئی تکریم اور عزت نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت کی نص اور دلیل ہے؟ تو لہذا اہل شرک، اہل ضلال، اہل کفر کا جنازہ نہیں ہے، ان کے لیے تو اہل شرک، اہل ضلال اور اہل کفر یہ کیا ہیں؟ یہ ان کا کوئی نماز جنازہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یعنی اہل شرک ظاہر سی بات ہے، اہل کفر بھی ہیں، اہل دلال گمراہی بھی ہیں، یعنی اہل بدعت بھی ہیں۔ تو یہ چار فتوے انہوں نے لگائے ہیں بریلیت کے اوپر، اہل ضلال، اہل یعنی گمراہ اور بدعتی، مشرک اور کافر۔ وہ خادم رضوی حدیث رہے مشرکین، یہ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں؟ خادم حسین رضوی مشرکین میں سے ہیں، اور یہ ہمارے کون سے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں؟ ان کی کون سے نماز جنازہ ہے؟ ان کی تجدید و تکفیر میں ہم شریک ہو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اصل میں ان کا جو شر ہے، زندگی میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کو انہوں نے یعنی نقصان پہنچایا ہے، جو اہل شر ہیں یعنی خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات سونپ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب
آپ نور ہیں بشر نہیں ہیں، یہ سارا کچھ یہی ہے۔ اہل حق کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باقی ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ معاولین ہیں، معاول ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں 3 منٹ اور 12 سیکنڈ ان کے بریلوی حضرات کے عقیدے باطلہ بتائے اور ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، شرک اور بدعتی کا فتویٰ بھی لگایا، لیکن 3 منٹ اور 12 سیکنڈ کے بعد آ کر کے یہ پھر دوبارہ سنیں جی کلمات۔ جی اہل حق کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باقی ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ معاولین ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ معاولین ہیں، معاول ہے نا، مطلب تعویل کرتے ہیں کہ یہ اپنے قید کی تعویل کرتے ہیں۔ بشر کا یہاں یہ معنی، نور کا یہ معنی، غیب والی ایجاد کا یہ بھی کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تعویل کرتے ہیں اور تعویل کسی انسان کا بھی بچاؤ کرتی ہے، بچاؤ کرتے ہیں، تعویل کسی بھی انسان کا بچاؤ کرتی ہے، ان کا بھی کرتی ہے، لہٰذا ہم تکفیر تو نہیں کریں گے، مگر ہم تکفیر نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں عزت توقیر کا معاملہ ذرا برابر بھی، عزت توقیر نہیں کریں گے مگر ان کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو جو 2 منٹ سے پہلے گفتگو کی ہے اس میں تو ساری تکفیر آپ نے کی ہے، آپ نے ان کو مشرک کہا ہے، مشرک مسلمان ہیں آپ کے نزدیک، آپ نے ان کو بدعتی کہا ہے، بدعتی جہنم کے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، اور پھر آپ نے ان کو کیا کہا ہے جناب کہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ضلال ہیں، تو یہاں کفر کا بھی آپ نے پیچھے کافر بھی کہا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں تکفیر نہیں کرتے۔ جو کفار کی تکفیر نہ کرے، مشرک کی تکفیر نہ کرے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب چلتے یہ ہیں کہ دیکھتے ہیں جناب کہ آپ واقعی انصاف پسند ہیں کہ نہیں ہیں، آپ واقعی آپ کو اتنے جو ہے وہ اسلام کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اب جناب میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے مشرک کافر کہا اور آخر میں یہ کہا کہ ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ جب آپ تکفیر نہیں کرتے تو ان کی جنازہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب کافر نہیں ہے، کافر جب نہیں ہے مسلمان ہی ہے، جب مسلمان ہے تو کسی ایک جو شخص فاسق ہے، گمراہ ہے مسلمان، نماز نہیں پڑھی ہے مسلمان، روزہ نہیں رکھا ہے مسلمان، اس کا نماز جنازہ تو کرنا تو جائز ہے، اہل حدیث کے یہاں بھی جائز ہے۔ تو یہ کون سا مرض اہل حدیث آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ ہم اہل حدیث حضرات کی سخت ترین جو ہے نا وہ آپ بدنامی کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں اہل حدیث کو پروموٹ کرنے والے اور آپ واقعی میں جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے یا اللہ کی توہین کرتا ہے، جو مشرک ہے، جو بدعتی ہے، تو اس طرح کے جس کی بھی عقائد گمراہ کن ہے، آپ واقعہ میں اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ پروموشن کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے علماء نے کیا لکھا ہے ذرا یہ آپ دیکھیں۔ یہ اب میرے سامنے ہے یک روزہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا میں آپ کو تعارف بھی کروا دیتا ہوں مکمل۔ یہ دیکھیں فارسی کے اندر ہے، یہ جناب مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید صاحب کی، ہمارے جو بہت بڑے ایک امام اور بزرگ گزرے ہیں، اب آپ خود جانتے ہیں، ان کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اہل حق ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اہل سنت کے ہونے کی وجہ سے کہ آپ حق بات لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس سے روکیں، تو یہ میرے سامنے ہے یک روزہ، اس کا صفحہ نمبر 16 اور 17 پہ چلتے ہیں جناب۔ یہ دیکھیں، یہ شاہ اسماعیل صاحب کی ہے، جی یہ جناب 16 اور 17 نمبر صفحہ ہے۔ ہم تھوڑا اس کو کر لیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ صفحہ نمبر 17 کے اوپر آ جائیں، 16 کے اوپر یہ امکان کذب اور کذب کی بات چل رہی ہے، جہاں پر سے لے کر کے انہوں نے کئی ایک جگہوں پر اسی طرح کے لفظ لکھے ہیں جن کا مفہوم یہی ہے۔ اسی کتاب کے اندر مختلف اور موضوعات کے اوپر انہوں نے یہی لفظ لکھے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ چیز پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ عوام کو، اہل حدیث کی عوام کو بتائیں کہ جس طرح جو کام بریلوی حضرات طرف منسوب کر رہے ہیں وہ تو معاول ہیں، وہ بدعت کے اوپر جو آپ بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے مانگنے کی جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل تعبیر کی تکفیر نہیں ہوتی، ان کی تعبیر بعض تعویل جو ہے وہ بچاؤ کرتی ہے عقائد کا، یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور حدیث کے علماء نے لکھا بھی ہے۔ جب وہ اہل تعویل ہیں تو اہل تعویل کی جن عبارات کی تعویل ہو سکتی ہے اس میں تو شرک کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ اور پھر شرک ہے کیا؟ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات صفات کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر، کسی اللہ کے اسماء کے اندر کسی غیر کو جمع کر دینا، یہ شرک ہے۔
تو وہ اللہ کے رسول جس طرح مانگنے کا وہ عقیدہ رکھ پیش کرتے ہیں. دیکھیں نا بریلوی حضرات کا امام کون ہے؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب فتاوی رضیہ اٹھائے. میں بندہ ناچیز بحمدی تعالیٰ منہج اہل حدیث پہ کام کر رہا ہوں. میرے کسی لیکچر میں بھی آپ کو امام احمد رضا خان کی بات نہیں ملے گی. میرے تمام لیکچرز میں قرآن اور حدیث کی بات ملے گی. تو میں بطور دعویٰ بات کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا خان جو کہ بریلوی حضرات کے پیشوا اور بڑے بزرگ اور محدث اور بہت بڑے ان کے عالم ہیں، ان کے فتاوی رضیہ میں کوئی ایک عقیدہ بھی آپ نہیں پیش کر سکتے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پہ فتویٰ شرک لگا سکیں. یہ میں مصطفیٰ علیہ ظہیر صاحب کو بطور چیلنج بات کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں، ہم کی گفتگو سنتے بھی ہیں، ان کا ایک ادب و احترام بھی کرتے ہیں، مگر بات انہوں نے خود ان کے لیکچرز میں ہوتی ہے کہ اہل حق بات کرو، حق کی بات کرو. تو حق کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اہل حدیث بھائی ہیں اور مجھے سننے والے، ان کو چاہیے کہ وہ امام احمد رضا خان کے فتاوی رضیہ سے ایک عبارت مجھے دکھائیں کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کرو، جس میں فتویٰ شرک یا بدعت لگا سکیں ہم. تو لہٰذا اب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کی کتابوں میں کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جو ان پہ ہم فتویٰ شرک لگا سکیں. ہاں یہ جو آج بریلویوں کے پیر اعمال کر رہے ہیں، یہ ظاہری عوام کے آپ اعمال کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں. یہ قبروں کے اوپر پوجا پاٹ، یہ قبروں کے اوپر سجدے، یہ جناب ڈھول باجے، یہ چیزیں ان کے اوپر آپ فتوے لگا سکتے ہیں. ان کی میں نے نفی نہیں کر رہا. یہ آپ اگر اس پہ بات کرتے تو وہ اور بات تھی. مطلقاً عقائد بریلوی پہ آپ نے اٹیک کیا ہے، اور آپ نے کس کی بات کی ہے؟ خادم سہرزوی کی. تو خادم سہرزوی کے بیانات سے وہ ایک عقیدہ پیش کریں جو انہوں نے پیش کیا ہو، اور وہ عقیدہ حد شرک تک لے کے جائے. وہ اگر مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو حدیث لاتے ہیں اور اس کی وہ ایک تعویل کرتے ہیں کہ اس حد تک اس طریقے سے مانگنا، یعنی اللہ کا مظہر اور وسیلہ سمجھ کر کے مانگنا جائز ہے. اور وہ تو تمام صحابہ کرام، ابو ہریرہ کی حدیث نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں جا کے اللہ رسول سے ایک جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ تعویل کرتے ہیں. تو آؤ چلتے ہیں ذرا اہل حدیث علماء کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا یہ جو مصطفیٰ علیہ ظہیر صاحب ہیں آپ واقعی اہل حق ہیں اور حق کی بات پروموٹ کرتے ہیں. تو جناب یہ دیکھیں، یہ یک روزہ شاہ اسماعیل صاحب کا صفحہ نمبر 17 ہے. 16 کے اوپر بھی یہی بحث ہے، لیکن میں وہ عقل کے لحاظ سے کی ہے، یہاں پر دلائل کے لحاظ سے کی ہے. قولو ہو محال لا نقص و نقص الیہ تعالی محال. کہتے ہیں یہاں پر گفتگو یہ کر رہی ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے ہے اور بندے کے لیے ہے، جو بندے کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے نہ ماننا یہ بھی نقص ہے. اس کے اوپر یہ پوری گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اقوال ہو اگر مراد ہو از محال متنع لذات ہی است کہ تحت قدرت الہیہ داخل نیست، پس لا نسلم کی کذب مذکور محال بمعنی مستور بشد چے مقدمہ قضیہ غیر مطالبہ غیر مطابقہ مواقع والقائے عام برا ملائکہ و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست ولا لازم ایاد کی قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی بشد چے عقد قضیہ غیر مطابقہ و وقوع والقائے عام بر مخاطبی در قدرت اکثر افراد انسانی ست. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے اور جو چیز بندے کے لیے ہے، جو بندہ کر سکتا ہے، بندے کی جو کام ہے، بندے کی جو قدرت ہے، جو فرشتوں کی قدرت ہے، جو انبیاء کی قدرت ہے، وہ تمام تر جو قدرت تحت الانسانی ہے اس کو اللہ کے لیے ماننا. یہ بات لا نسلم، یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں فلاں کام فرشتے، انبیاء اور قدرت انسانی ہے اور اللہ کی قدرت کے تحت نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھے تو یہ جو ہے بالکل یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بالکل محال ہے. کہتے ہیں کہ اب بات کرتے ہم کس کی؟ قسم کی. یہاں پر انہوں نے کہا ہے باقاعدہ
کس مذکور اے منافی حکمت اوست پس متناع بالغیر است. کہتے ہیں کہ جو چیز اوپر لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ کہ عام بر ملائکہ انبیاء و خارج از قدرت الہیہ نیست ولا لازم ایود کی قدرت انسانی است. کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کی قدرت ہے وہی چیز اللہ کی قدرت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہم کہیں انسان کی تابع تو ہے مگر اللہ کی تابع نہیں. اب اس میں یہ دلیل، یہ قانون لیا، یہ قانون بنایا کہ ہر وہ شے، ہر وہ کام جو ایک انسان کر سکتا ہے، انسان کی قدرت میں ہے، وہ اللہ بھی کر سکتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی ذات کی تنقیص ہے اور یہ اللہ کی قدرت سے ہم نکال رہے ہیں. اور اللہ کا تو قول ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ پیچھے انہوں نے پوری اس پہ بحث کی ہے، پیچھے انہوں نے یہ آیتیں پیش کر کے باقاعدہ اس پہ بحث کی ہے. اور یہ وقولہ یجوز کی کذب علی تعالی، اس کے اوپر انہوں نے پوری بات کرتے ہوئے وہ آیتیں پیش کی ہیں. خیر ہمارا بحث اس مستور پہ ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ قدرت باری تعالیٰ کی تحت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ دلیل لانے کے بعد کہتے ہیں کس مذکور اے منافی حکمت اوست پس متناع بالغیر است. کہتے ہیں جو جھوٹ بولنا ہے یہ بھی تو انسان کی تابع ہے. اب کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بولنا یہ انسان کا فعل ہے مگر یہ بھی انسان نہیں، فعل بھی اللہ کی تابع ہے، اللہ کی قدرت کے تحت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اگر اب یہ کہا جائے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو انسان اپنی طاقت میں، قدرت انسانی میں اللہ سے زیادہ ہو گیا. یہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھو لکھتے ہیں اگر کوئی عیب یا کوئی قدرت جو انسان کی ہے وہ رب کی نہ مانی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ جو انسان کی قدرت ہے وہ اللہ کی قدرت پر غالب ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے، دیکھیں گے. کہتے ہیں آیت کی قدرت انسانی ازید کی قدرت ربانی بشود سے عقد قضیہ غیر مطابقہ وقوع وقائع بر مخاطبین و قدرت اکثر انسانی افراد انسانی است. کہتے ہیں اگر اللہ کے لیے ایک قدرت نہ مانے اور انسان کے لیے مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بعض قدرتوں میں اللہ سے بڑھ گیا، اللہ سے بڑھ گیا انسان. اور یہ دلیل لانے کے بعد، یہ قانون بنانے کے بعد کہتی ہیں کذب مذکور منافی حکمت. اس حکمت کے تحت کذب جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے. کہتے ہیں کہ اس حکمت کے تحت، اس قانون کے تحت جو میں نے بنایا ہے، یہ قانون پہلے کسی نے نہیں بنایا، تو کہتے ہیں اس قانون کے تحت جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہوں گے. اب میرا سوال ہے جناب مصطفیٰ علیہ ظہیر صاحب کے لیے کہ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور اسی قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا بھی اللہ کی تحت ہے، کذب بھی مذکور اے منافی حکمت. اس حکمت کے تحت، اس قانون کے تحت جھوٹ بھی اللہ کی قدرت کے اندر مذکور ہے. تو میں مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ہے. آپ عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے. اگر توحید ہے تو جناب ذرا میں گزارش کروں گا مصطفیٰ ظہیر صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ انسان تو زنا بھی کرتا ہے، کیا زنا تحت قدرت باری تعالیٰ ہے کہ جو ہے مذکور اے منافی حکمت. اسی قانون کے تحت جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو انسان کے اوپر جو ہے انسان کی قدرت اللہ کی قدرت کے اوپر غالب آنے کے چانسز ہیں. تو یہ اگر قانون رکھ لیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کیا زنا کرنا یہ انسانی قدرت کی تحت ہے؟ نکاح کرنا یہ انسانی قدرت کی تحت ہے؟ بچے پیدا کرنا یہ انسانی قدرت کے تحت ہے؟ تو جناب یہ قانون اب یہاں سیٹ کریں. کذب مذکور اے منافی حکمت، زنا مذکور اے منافی حکمت، نکاح مذکور اے منافی حکمت. اب آپ قیاس کرتے جائیں، جو کام انسان کرتا ہے وہ سارے کے سارے اس قانون کے تحت انسان کی قدرت جو ہے اللہ کی قدرت کے تحت آتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.
میں گزارش کروں گا جناب شیخ صاحب سے کہ وہ اس عبارت کی وضاحت فرمائیں اور قوم کو بتائیں کہ ہمارے جو شہید صاحب نے یہ قانون بنایا اور اس کے اوپر حکم دیا ہے، کیا یہ قانون ان کا صحیح ہے؟ اور اگر نہیں تو اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ آپ نے اہل طویل کہا بریلوی حضرات کو، تو اہل طویل کی تکفیر تو نہیں ہو سکتی، ان کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو فعل کریں گے اس کی تعویل کریں گے، اور تعویل اگر قرآن و حدیث کی کسی نص سے کر رہے ہیں تو پھر تو بالکل بدعتی بھی نہیں کہہ سکتے ہم، پھر تو مسئلہ ہی مختلف ہی ہو جائے گا۔ تو پھر جناب آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی آپ وضاحت فرمائیں۔ لہٰذا یہ شاہ اسماعیل دیری صاحب کے عقیدے کے مطابق اور ان کے قانون کے مطابق زنا، چوری، ڈکیتی، ہر وہ عیب، جھوٹ جو انسان کی قدرت کے تحت ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت مانیں گے، یہ اس کی وضاحت کرنا ان کے ذمہ ہے۔ اب آتے ہیں شاہ اسماعیل صاحب کی، کیونکہ بریلوی ذات کو آپ نے بدعتی کہا ہے، تو جناب دیکھتے ہیں کہ بریلوی ذات چلو بدعتی ہوں گے، حالانکہ ان کے جو امام ہیں فتاوی رضوی کے اندر مجھے کوئی ان کی بدعت نظر نہیں آئی، اگر آپ کی نظر میں ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم دیکھیں اس کو۔ شاہ اسماعیل صاحب کی یہ کتاب ہے اعزاء الحق، اعزاء الحق۔ اعزاء الحق کے اندر یہ فرماتے ہیں، یہ بدعت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 74 75، اس کے بعد 78 اور 79 آ گیا، 76 اور 77 کدھر گیا اور وہ کیوں گیا؟ یہ میں نے اہل حدیث حضرات کی ویب سائٹ سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے آن لائن PDF۔ اس PDF سے 76 اور 77 نکالا گیا ہے۔ اب کیوں نکالا گیا ہے؟ میں تو حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پرنٹ وہ جو PDF بنانے والا بھائی تھا وہ بھول گیا ہے پوری کتاب میں سے یہ 2 صفحے ڈالنا، میں یہی کہوں گا، مگر ان صفات کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو اوریجنل کتاب سے میں نے وہ پرنٹ نکال لیا ہے، میرے پاس اوریجنل کتاب موجود تھی پاکستان میں، تو میں نے ادھر سے اس کا اسکین منگوا لیا ہے، تو وہ میں دیکھتا ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 78 اور 79، بدعت حقیقی کو بیان کرتے ہیں جناب شاہ صاحب، کہتے ہیں بدعت حقیقیہ میں سے یہ بھی بدعت حقیقیہ میں سے ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کہ اللہ کے نام کے ورد کرنا، جدوجہد کرنا، اللہ کے اسماء جلالی و جمالی کی دعاؤں اور وظیفوں کے وظائف کا علم حاصل کرنا، یہ سب کے سب بدعات حقیقیہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اوپر بدعت حقیقی کی تعریف بیان کی ہے اور کہا ہے کہ بدعت حقیقی سری نص، جو بدعت حقیقی ہے یہ سری طور پر بدعت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار، اور بدعت حقیقی کرنے والا جہنم میں ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ خود فرمائیں کہ جس بدعت کی تعویل ہی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم ہے رحمان، یا اللہ کا اسم ہے کہ هو الغفور الرحیم، غفور الرحیم ہو، تو آپ اگر یہ کہیں کہ هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم، اس کا آپ وظیفہ کریں، بار بار پڑھیں ثواب کی نیت سے یا جس طریقے سے بھی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء، اللہ، اللہ، الرحمن، الرحمن، الرحیم، الرحیم، تو اس طریقے سے اللہ کے جو اسماء ہیں ان کی، اور جو دعائیں ہیں کہ ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، ربنا، اور جو وظائف ہیں کہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ جو وظائف ہیں یہ کیا ہے؟ ان کا علم حاصل کرنا سب بدعات حقیقیہ میں دخل ہے، اس لیے کہ جو شخص اس امور میں مشغول رہتا ہے وہ قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتا ہے، یعنی اللہ کے اسماء کو اور اس طرح سے وظائف کرنے کو جو اللہ کے قرب کا سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟
بلکہ کثرت لوگ اس امور کی شریعت کو مطلوب احسان کی حقیقت شمار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعات حقیقیہ میں سے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات حقیقیہ کا مسئلہ جو ہے، تو پھر آگے کہتے ہیں یہ وظائف کرنا، ذکر و اذکار کرنا، ریاضات کو معین کرنا، یعنی گن کر کے اللہ کے نام کا وظائف کرنا، ذکر و اذکار، اللہ کا ذکر کرنا گن کر کے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم تو الحمدللہ ہمیں بریلویت کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، ہم تو قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ بعد از نماز 33 بار ایک وظیفہ کرنا، سورہ جو ہے سونے سے پہلے گن کر سورہ آیت الکرسی پڑھنا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا وظیفہ کرنا، جو کہ حدیث کے اندر صحیح وظائف موجود ہے، گن کر کے کرنا، گنتی کر کے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں پھر صحیح ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جو اللہ کے فلاں نام کو 40 دن تک پڑھتا ہے اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو وہ جو گنتی کر کے صحابہ کرام کی حدیثیں موجود ہیں، تو ان کو آپ سامنے رکھیں، صحابہ کرام کے جو وظائف ہیں اور جو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور پھر یہ پڑھیں کہ وظائف اور ذکر و اذکار، ریاضیات کو معین کرنا، عزلت نشینی اور چلہ کشی کرنا، یعنی 40 دن کے لیے کوئی وظیفہ کرنا، حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 دن تک جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے برکت ہے۔ اور نفل عبادات اپنے لیے لازم کرنا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو انہوں نے لکھا ہے بہت ساری چیزیں۔ تو یہ بدعت حقیقی کی قسم میں دخل ہے۔ یہ جو اوپر انہوں نے چیزیں لکھی ہیں یہ کیا ہے؟ وہ گن کر کے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے جناب۔ تو میں کہتا ہوں سب سے بڑے بدعتی کون ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی فتویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب جو صفحہ نمبر انہوں نے اس آن لائن پر جو ہے حدیث کی ویب سائٹ ہے اور اس میں یہ جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 67 اور 67 نہیں ڈالا گیا، شاید غلطی ہوگی ان کی، اجتہادی غلطی، 76 اور 77 یہ پیج نہیں ہے۔ چلتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ 76 پہ کیا ہے۔ یہ 77 ہے ان امور کا بیان جو بدعت حقیقیہ میں داخل ہے جناب۔ وہ کیا ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ اور تنزیلات الخمسہ کی بحث اور صادر اول کا ذکر، تجدید مثال اور کمون و بروز کا بیان، اسی طرح کے تصوف کے دوسرے مباحث، اسی طرح واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان، جہت و مائیت اور ترکیب عقلی سے پاک اور منترا سمجھنا، اور اس کی صفات کو اس کا عین سمجھنا، عین ذات پر زائد سمجھنا، اور متشابہات کی تعویل کرنا۔ ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل تعویل ہے ان کی تکفیر نہیں ہوگی، ادھر آپ دیکھیں کہ متشابہات کی تعویل کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا جہت اور ما ذات ثابت کرنا، اور جوہر فرد کو ثابت کرنا، اور ہولا اور صورت نفوس اور عقول کو باطل ٹھہرانا اور اس کے برعکس ان کو ثابت کرنا، اور مسئلہ تقدیر پر گفتگو کرنا، اور عالم کے صادر ہونے کے وجود کا قائل اور عالم کے قدیم ہونے کو ثابت کرنا، اسی طرح کی علم الکلام اور واہیات اور فلسفہ کی دیگر بحثیں، یہ سب بدعات حقیقیہ کی قسم میں سے ہیں۔ اللہ کا جسم سمجھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحد الوجود کو زمان اور مکان، اللہ کو زمان اور مکان سے پاک سمجھنا یہ بدعت ہے، اور جہت و مائیت اور ترکیب عقلی سے پاک سمجھنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حقیقی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا جو زمان اور مکان مانے اور جہد و مائیت مانے وہ بدعتی ہے، یا جو اللہ کو زمان و مکان اور جہد و مائیت
جہت و مائیت سے پاک سمجھے عقلی طور پر، یہ کہے کہ اللہ کا جسم اور مکان زمان یہ اللہ اس سے پاک نہیں، یعنی اللہ کا زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، جہت اور مائیت ہے، عقلی ترکیب عقلی ہے یہ. تو اس وجوہات کی بنیاد پر اللہ کو جو اللہ کا زمان اور مکان اور جہت اور مائیت، اللہ کا جسم، اللہ کا مکان، جو اللہ کو جسم اور مکان سے پاک سمجھے وہ کون ہے، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کیا ہے، یہ سب بدعات حقیقیہ میں قسم سے ہے، وہ بدعت حقیقی ہے. یعنی اسماعیل صاحب کے نزدیک اللہ کا جسم بھی ہے اور مکان بھی ہے. جو اللہ کے جسم اور مکان سے اللہ کو پاک سمجھے وہ کون ہے، بدعات حقیقیہ میں سے ہے، وہ بدعتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جناب کہ اللہ کا جسم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا مکان ہے کہ نہیں ہے. اگر مکان اور جسم ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کا جسم اور مکان مانا جائے تو پھر تو ٹھیک، اگر جسم اور مکان سے پاک سمجھا جائے، شاہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے. ہاں جی، تو اب آپ مجھے بتائیں جناب کیا کہیں گے. اب آتے ہیں صراط مستقیم. صراط مستقیم جو ہے شاہ اسماعیل شہید صاحب کی صراط مستقیم صفحہ 14. صفحہ نمبر 14 پہ لکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بدعتی شرکی بریلویوں کے اگر عقائد بدعتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑے بدعتی تو یہ بھی ہیں جناب. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور کے لباس میں تجلی فرما دے تو البتہ اس کی طرف تفات تک نہ کروں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ بحث کرتے ہیں افادہ. کہتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ استقبالاً اور دلالن کا تعلق شدید ہو جاتا ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ شخص حضرت سبحانہ تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے. یعنی جو پیر اور ولی ہے وہ سبحانہ تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے ولیوں سے مانگنا اور اللہ کے ولیوں کی مدد کو ذریعہ مان کے اس کے ہدایت کا واسطہ ہے. یعنی جو اللہ کا ولی ہے وہ ہدایت کا واسطہ ہے اور اس شخصیت سے خود مرشدی عشق کا تعلق ہو جاتا ہے. چنانچہ اس طریقے کے بزرگوں سے ایک شخص کا مقولہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور لباس میں تجلی فرما دے تو البتہ میں اس کی طرف التفات نہ کروں گا. یعنی اللہ اگر میرے ولی کی صورت میں ہو تو پھر میں توجہ کروں اللہ کی طرف، اگر میرے پیر کی صورت میں نہ ہو تو میں توجہ نہ کروں. کہتے ہیں ذریعہ سمجھ کر کے اس عقیدے کی تعویل جو کرتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. ہاں جی، کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے. سبحانہ تعالیٰ کا مظہر سمجھ کر کے اللہ کے ولی کی طرف یہ عقیدہ بھی رکھ لینا، اس کی تعویل کرنا، یہ کیا ہے، اس حیثیت سے یہ عشق پر غالب ہے اور یہ ذریعہ مانا جائے تو یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے. تو مجھے بتائیں بریلوی مشرک ہے یا؟ ہاں جی، اگر بریلوی تعویل کریں اور پھر بھی مشرک تو جناب شاہ اسماعیل تعویل کرے تو وہ پھر بھی شہید. میں جناب ظہیر مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑی سی مجھے بھی بتا دیں. چلتے ہیں صفحہ نمبر 53 پر. صفحہ نمبر 53. صفحہ نمبر 53 پہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں نیک بخت لوگ کہ اللہ کے ہاں جو تقدیر لکھی جا چکی ہے
وہ لوگ جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی دربار خداوندی میں مقدور ہو چکا ہے، اکثر نیک بخت لوگ اس کو قبل از وقوع خدا خواب یا معاملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی قبل از وقوع بعض لوگ وہ چیزیں جو غیب ہے اور علم غیب کا عقیدہ رکھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو علم غیب جان لیتے ہیں، اللہ کے ولی نیک بخت، اور جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے سے جان لیتے ہیں، یہ غیب ان کو حاصل ہوتا ہے خواب کے ذریعے یا کسی معاملے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ جناب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ عقیدہ جو ہے علم غیب کا نبی کے لیے بلا تعویل کے ساتھ نبی کے لیے اگر الدولت المکیہ میں بریلویوں کا امام احمد رضا خان لکھے اور آپ ان کو مشرک کہو اور ان کے جنازے پڑھنے سے روک دو، تو مجھے بتاؤ یہی عقیدہ اگر ولیوں کے لیے شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب ہمارے بزرگ لکھیں تو آپ ان کے بارے میں خاموش رہو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ اہل توحید کا کام کر رہے ہو یا کچھ اور کام کر رہے ہو؟ آپ امت میں تفرقہ پھیلا رہے ہو، یا جو اہل طویل ہیں ان کی تکفیر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اہل طویل اگر نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ قبل از وقوع نبی جانتے ہیں تو علم غیب کا عقیدہ رکھ لے، تو وہ تو ہو گیا مشرک، اس کے ساتھ کھانے نہیں کھانے چاہیے جناب، اس کی ذبیحہ حرام ہے۔ تو جناب مجھے بتائیں یہ مواحد کیسے ہو گئے؟ آؤ چلتے ہیں سفر نمبر 76 پہ۔ جی 76 کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائے، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا کہ میری والدہ فوت ہوگی، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کنواں کھدوا دو۔ یہ حدیث لاتے ہیں، ایک دو حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختلف عبادات کرنا اور جو ہے نیک عبادات کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد فوت شدہ کی روحوں کو ثواب پہنچانا، جناب الہی میں دعا کرنا ان کے پہچاننے کا طریق ہے، اور یہ بہت بہتر اور مستحسن ہے۔ اور جو شخص روح کو ثواب پہنچا رہا ہے اس کے حقداروں میں سے ہے، اور حق کے برابر ثواب پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی۔ پس امور مروجہ یعنی اموات کے لیے فاتحوں، عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر رامز خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نظر جو ہے اصال ثواب کی نظر سے فاتح کرنا، یعنی جلیسے جلوسے عرس کرنا، یہ نظر و نیاز کرنا، عبد القادر جیلانی کی یعنی 11ویں کروانا، قدر عمر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ وقتوں اور اطعام کی قسموں اور اس کی ودعوں اور کھانے والوں کی تعین قباحت سے خالی نہیں ہو۔ ہاں بمانمی ظلمات بعدها فوق البعد، قباحت کے مرتبوں میں تفاوت بہت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے اور اصال ثواب سمجھ کر کے جو مروجہ امور ہیں، فاتحہ، عرس، نظر و نیاز، یہ کام کرتا ہے، تو ایسے کام کرنے اور کھانے پکاتا ہے، ایسے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کھانے پکانا، اس کا تعین کرنا یہ قباحت میں سے ہے، مگر فاتحہ کرنا، عرس کرنا، نظر و نیاز کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اور کہا کہ جو ہے عمل صالح کر کے ان کے لیے دعا کرنا یہ بہتر مستحسن ہے، جو کہ 11ویں کے اندر بریلوی کرتی ہیں۔ احمد رضا خان نے یہی لکھا ہے فتاوی رضیہ میں کہ ہم جو ہے جو 11ویں کرتے ہیں نا حضور غوث اعظم کے سال ثواب، تو یہ سال ثواب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ بہتر ہے اور مستحسن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبر کے پجاری ہیں، ان کے عقیدے بدعتی ہیں، تو ان کے عقیدے تو شاہ اسماعیل بیان کر رہا ہے۔
اچھا، ان کے عقیدے جو بریلویوں کے عقیدے ہیں وہی عقیدے جو وہ تعویل کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ شاہ اسماعیل بیان کر رہا ہے صراط مستقیم میں. تو جناب اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہو گیا، یہ بدعتی مشرک نہیں ہے. کچھ خیال کرنا چاہیے. قبر پرست تو یہ بھی ہے، پھر اس کو بھی گئے قبر پرست، کیونکہ یہ بھی رسالہ ثواب کا قائل ہے. اب صفحہ نمبر 118 پر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی. صفحہ نمبر 118 دیکھیں. یہ صراط مستقیم صفحہ نمبر 18 ہے. اگر بریلوی بدعتی ہیں اور خاتم حسین رضوی کے ساتھ تمام اہل حدیث کھڑے ہوئی ہیں الحمدللہ. کیوں؟ خاتم حسین رضوی نے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ختم نبوت کی چھپے آواز اٹھائی ہے. اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ قادیانیوں کے متعلق بھی ان کے بھی جو ہے نا ان کو لے آئیں. کہتے ہیں ظلمات بعدها فوق البعد، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں خصوصاً اور آپ کو وسوسہ آ جائے زنا کا، تو یہ بیوی کے ساتھ ٹھک ٹھکائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ زنا کے وسوسے سے بہتر ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ٹھک ٹھکائی کا خیال کر لیں. یعنی آپ نماز کی حالت میں آپ کو سیکس کرنے کی جو دماغ میں وسوسے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ بیوی کے ساتھ جو میں ٹھٹکائی کرتا ہوں نا وہ سوچ لیں. یعنی ایک شخص نماز میں کھڑا ہوا ہے، یہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے رات کو بیوی کی ٹانگیں اٹھائی تھیں، یعنی یہ وسوسہ آیا تھا. تو وہ جو بیوی کا خیال ہے نا رات کو ٹھک ٹھکائی کرنے کا، وہ سارے کا سارا امیج آپ اپنے دماغ میں لے آئیں حالت نماز میں، یہ بہتر ہے. جبکہ یہ بہتر نہیں کہ آپ نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹھوٹ ٹھکائی کی ہے یہ لے آئیں. یعنی غیر بیوی کے ساتھ جس سے نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ ٹھک ٹھکائی کا جو عقیدہ ہے یا جو نظریہ ہے وہ آپ خیال نماز میں لائیں گے تو وہ غلط ہے، وہ نہیں لانا چاہیے، بلکہ بیوی کے ساتھ ٹھک ٹھکائی کا لانا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. بندہ نماز میں کھڑا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے رات بیوی کے ساتھ جو ٹھک ٹھکائی کی ہے وہ کس طریقے سے کی ہے، ٹانگیں اٹھائی تھیں یا نہیں اٹھائی تھیں، مزہ کتنا آیا تھا. تو یعنی وہ جو خیال ہے بیوی والا وہ نماز میں آئے تو وہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، مگر زنا کا نہیں آنا چاہیے. ماشاءاللہ. یعنی یہ ہے توحید، یہ مواحد، یہ توحید. سر اہل توحید ہے آپ نا، تو اس کا رد کریں، یا تو اس کو توحید مان لیں یا رد کریں. اب اگلی بات، اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیر صاحب، علامہ صاحب، مصطفیٰ ظہیر صاحب اور بزرگ یا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، تمام جو بزرگ ہستیاں ہیں، اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کہتے ہیں نماز میں اگر آپ کی جو خیال کی ہمت ہے، جو وسوسے ہیں، جو ہمت ہے آپ کی، وہ اگر خیال میں زنا کی طرف جائے تو بیوی کی طرف لگاؤ. اگر شیخ، بزرگوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال جائے تو اس کو بیل، گدے کی طرف مستغرق کر دو، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کی طرف کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدے خیال کو تو نہ اس قدر چیٹگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی کا جو نماز میں ملوث ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. الحاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے اس میں نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں ان کا کلام کرنا مقصود ہے. یعنی بیوی کے ساتھ ٹھک ٹھکائی کا وسوسہ کرنا جائز ہے اور زنا کا وسوسہ کرنا ناجائز ہے. اور آگے کہتے ہیں بیل، گدے، کھوتے، گھوڑے، اس کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ خیر ہے، وہ جو ہے نا آئے اس کی وہ برا نہیں، مگر بزرگوں، شیخ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال کرنا یہ گدے سے بھی برا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اپنے استاد جی کی توجہ دلانا چاہوں گا
اگر وہ واقعہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پھیلا رہے ہیں اور کتاب و سنت کی بات کر رہی ہیں تو وہ قید اہل بریلویہ کے اوپر وہ اعتراضات کیوں کرتے بھی ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کریں. لیکن اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک عقیدہ بریلویہ کا باطل نظریہ آ جائے تو اس کے اوپر آپ فتویٰ لگاتے ہیں. تو کتاب و سنت کی روشنی میں اگر شاہ اسماعیل شہید کا جو ہے عقیدہ آ جائے تو وہ موحد ہو جاتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد جو ہے خادم حسین رضوی کے بارے میں تو اچھے نظریات نہیں رکھنے چاہیے, آپ نے بیان فرمایا ہے. تو مرنے کے بعد شاہ اسماعیل دہلوی کو شہید کیوں کہنا چاہیے؟ ذرا آپ مجھے یہ بیان فرما دیں. لہذا خدا کے لیے میں گزارش کروں گا کہ امت میں اگر اہل حدیث اور بریلوی حضرات کے بہت سارے علماء وہ اگر ایک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بعض فروع کے اندر جو اختلافات ہیں اور بریلوی حضرات جو تعویل کرتے ہیں آپ کو اس کے اندر اوپر کھلے دل سے کلام کرنا چاہیے, کیونکہ تعویل دین کا حصہ ہے اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے. اس کی بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے 2 گروہ بنے نماز عصر کے متعلق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے جو آپ کا مقصود مقام ہے وہاں پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے. میرے اس کے اوپر کلام آ چکا ہے, میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میرا پہلے کلام آ چکا ہے اس کے اوپر, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو غزوہ تبوک کے جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں وہاں جائیں گے تو آپ کو حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ فلاں موقع مقام پر پہنچیں اور اس سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا نہیں کرنی. تو بعض صحابہ جب رستے میں تھے تو نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تو بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نماز عصر رستے میں ادا نہیں کرنی, اور بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا, اللہ کے رسول کا مقصد تھا جلدی جلدی چلنا. یعنی صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے, ایک نے نماز ادا کی اور ایک نے نہیں کی. تو اللہ کے رسول نے دونوں کو حق پہ قرار دیا. تو جب اہل تعویل کا معاملہ آ جائے تو تعویل جو ہے اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو تو اس کی ہم تکفیر اور تضلیل نہیں کرتے, تفسیق نہیں کرتے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. الحمد تعالی وما علینا الا البلاغ المبین.